یہ ہم لوگ پہنچ گئے غزوہ خندق کی جگہ. یہ دیکھیں، یہ اس کو سبا مساجد بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ پیچھے سے نا مسجد نبوی سے چلا آ رہا ہے. اس کو جبل سلا کہتے ہیں نا. تو یہ مسجد نبوی سے چلا آ رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر کے ملکوں سے جب آتے تھے نا وفود آپ سے ملنے کے لیے، تو جب وہ واپس آتے تھے تو آپ اس پہاڑ تک آپ کو چھوڑنے آتے تھے. لیکن یہ تو بہت دور ہے، یہاں تک نہیں، لیکن اسی پہاڑ کا جو پچھلا حصہ جو مسجد نبوی سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ان کو وہاں تک چھوڑنے آتے تھے. اس کا میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا ہوا ہے نا. سلا تو جو خندق کھودی گئی تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نا یہ سلا پہاڑ سے لے کے یہ سرا، اب سلا پہاڑ وہاں تک ہے، وہ سامنے جہاں علی کی مسجد ہے. بہرحال یہ سلا پہاڑ سے لے کے آگے سے اور یوں جا کے 2.5 کلومیٹر لمبی، یہ اس طرف سے آپ جائیں تو غزوہ احد جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ پیچھے کی سڑکوں پہ جا کے تو وہاں مسجد شیخین ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے آتے ہوئے آرام فرمایا تھا. یہ نمازیں بھی 2 پڑھائی تھیں. اس مسجد تک یہ خندق کھودی گئی تھی. سمجھ آ گئی؟ یعنی شیخین کی مسجد سے لے کے 2.5 کلومیٹر لمبی، اور یہ یہاں سلا پہاڑ تک، یہاں تک یہ سلا پہاڑ تک خندق کھودی گئی تھی. اب مدینہ منورہ کا یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں 3 اطراف سے تو مدینہ جو ہے نا وہ لاوی کی چٹانوں اور پہاڑوں اور کھجور کے باغات اور درختوں سے گھرا ہوا تھا نا. صرف یہ سامنے جو شمال کی سمت تھی نا، یہ شمال کی سمت ہے مدینہ منورہ کی، یہ حصہ کھلا ہوا تھا، اور یہاں سے خطرہ تھا دشمنوں کے حملہ کرنے کا. تو اس موقع پہ نا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ کو اصحاب کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ وہ ظاہر ہے بہت بڑا لشکر ہے قریش کا، اور ہم لوگ ظاہر ہے تقریباً مسلمان جو ہے نا ٹوٹل جو ہے نا 3,000 تھے شاید، اور وہ لوگ بہت زیادہ تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. تو جو حضرت سلمان فارسی ہے نا، جن کا تعلق ایران سے ہے، ایران کا پرانا نام فارس تھا، اور وہاں پہ ایران کی جنگ کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہاں پر جب کوئی حملہ کرتا تھا تو یہ خندقیں کھودتے تھے. یہ دیکھیں حضرت سلمان فارسی کا خیمہ یہاں تھا نا، میں آپ کو اندر چل کے دکھاتی ہوں، یہ ان کا خیمہ تھا. تو حضرت سلمان فارسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم لوگ خندق کھود لیتے ہیں نا. تو یہ جنگ جو تھی نا، اس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن یہ احساب کی بہت بڑی جنگ تھی. دیکھیں آج کل یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، میں نے بتایا نا کہ یہ کووڈ کے بعد سے مدینہ کی بلدیہ بہت ہائی الرٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہاں کا بنایا تھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب جو ہے نا یہاں پہ شاید پہلے بھی سٹیپس تھے بہت پہلے، اب وہ اچھے والے سٹیپ شاید بننے شروع ہو گئے. اچھا خیر، یہ مسجد فتح ہے جو اوپر ہے نا، جہاں غزوہ خندق کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دعا فرمائی تھی، اور پھر کافروں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور ہواؤں کا طوفان آیا تھا، اور وہ خیمہ چھوڑ کے اپنی جگہ بھاگ گئے تھے. یہ خندق کا مقام ہے، یہ مسجد الفتح اور اوپر ہے. اور یہ دیکھیں یہ خندق کے جو شہیدوں کا قبرستان ہے، اور یہ حضرت سلمان فارسی کا، میں پہلے بھی ان کا بتا چکی ہوں اپنے ویلاگ میں کہ یہ ان کا خیمہ تھا، اور ان کے ہی مشورے سے خندق کھودی گئی تھی. اور پھر جب یہ جبل سلا، سمجھ آئی؟ اب یہ اوپر چڑھ کے میں آپ کو مسجد دکھاتی ہوں جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، یعنی آپ نے قیام فرمایا تھا. یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ بھی بہت زبردست مجھے لگتا ہے، یا تو یہ لوگ سٹیپس بنا رہے ہیں، اور یا پھر یہ کہ یہاں پہ حاجیوں کے چڑھنے کے لیے جو ڈھلان سی ہوتی ہے وہ بنا رہے ہیں. تو یہ کام کافی دنوں سے مٹی شٹی جمع ہو رہی تھی، ہم لوگ آتے رہتے تھے کیونکہ میں نے بتایا نا ہمارا گھر مسجد الفتح کے بالکل پیچھے ہی ہے، تو میں اکثر یہاں آتی ہوں. میری سب سے
نزدیک ترین اور فیوریٹ جگہ ہے مسجد نبوی کے بعد۔ میں نے اسٹیپس ختم کر دیے۔ پہلے یہاں پہ لوہے کی وہ سیڑھی سی لگی تھی، میں نے اس سے پہلے والے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا جب میں یہاں آئی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ختم کر دیا اور بڑا اچھا کر دیا، یعنی کہ روڈ کے ساتھ ہی کر دیا تاکہ یہ کہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہے مسجد الفتح، جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا غزوہ خندق کے دوران۔ اب اس کے اوپر سے اب آپ ایک جائزہ لیں۔ یہ غزوہ خندق کا مقام، یہ سامنے بالکل وہ نظر نہیں آ رہی مسجد، تھوڑی سی نظر آ رہی اوپر پہاڑ پہ، جیسے یہ اوپر چڑھ کے آئے نا، اسی طرح اس طرف وہ پہاڑ پہ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ وہ حضرت علی کی تھی، علی کا خیمہ تھا، اور وہ نیچے جو آئس کریم کی وہ کھڑی ہے بسز وین سی، اس کے سامنے حضرت عمر کا خیمہ تھا، اور یہ 3 مساجد تھیں جن کو ملا کے ایک کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ صبا 7 کو کہتے ہیں، اس طرح یہ 7 مساجد تھیں۔ اور بی بی فاطمہ کا بھی مسجد ہے، وہ حضرت علی کے مسجد کے نیچے کی طرف دیکھیں آپ، میں دکھاتی ہوں، کارنر پہ ہے وہ بھی نا۔ تو اس طرح یہ 7 مساجد اب بن گئی ہیں نا۔ تو یہ ہم مسجد فتح سے نکلے۔ اب اس خندق کی کھدائی کے دوران حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس موقع پہ نا کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آئی نا، تو جس سے کدال جو ہے نا وہ ٹکرا کے واپس آ جاتی تھی، کچھ بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اس کا شکوہ کیا، تو آپ خود تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جب ٹکڑا ٹوٹا اس میں سے ایک چنگاری سی نکلی تھی نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا، جب میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جب دوسرا ٹکڑا کٹ گیا تو دوسری ضرب لگائی اور وہ دوسرا ٹکڑا کٹا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، مجھے فارس دیا گیا ہے۔ اور واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ کہا، تو باقی جو ماندہ چٹان بھی کٹ گئی، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، یمن کی۔ اور واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں، یمن کا جو شہر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کبھی کوئی جنگ کی غزوہ، ظاہر ہے وہ غزوہ ہی ہوتا ہے جس میں آپ شامل ہوں، تو آپ نے ہمیشہ پہلے مشورہ کیا، پھر اپنی جو جنگی اور حکمت عملی پر عمل فرمایا، اس کے بعد پھر اپنی پوری تیاری کی، اور پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنی تیاری پوری کرو، پھر اللہ پاک سے دعا کرو، یعنی پہلے آپ کام تو کرو نا، اس کے بعد پھر اللہ سے مانگو، تو اللہ ضرور نوازتا ہے۔ اور پھر کیسی اللہ نے فتح نصیب فرمائی اس جنگ میں، یعنی یہ اصحاب کی جنگ تھی، اس میں تھوڑے بہت مسلمانوں کے شاید 6 کے قریب اور کفار کے 10 کے قریب لوگ ہمارے صحابہ اور ان کے جہنمی وہ ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اصحاب کی جنگ تھی، یعنی پورا مہینہ جو وہ خندق کھود کے مسلمان اس طرف تھے اور بالکل خندق کے اس طرف کفار تھے۔ تو یہ جنگ بڑی ہی، یعنی کہ مطلب اس میں کوئی بہت زیادہ بتایا نا کہ جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ جو تھی وہ کافروں کے لیے بہت حیران کن اور پریشان کن تھی، کیونکہ عرب کے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو خندق کھود کے اس طرح سے بھی جنگ کی جاتی ہے۔ اس لیے جب وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ اتنی گہری خندق کھودی ہوئی تھی اور اتنی چوڑی، وہ کراس ہی نہیں کر سکتے تھے نا۔ اس وجہ سے پھر وہ باہر، پھر بھی ان میں سے 2-3 لوگوں نے کراس کرنے کی کوشش کی، وہ آ بھی گئے، تو یہاں سے مسلمان جو ہے نا تیر اندازی کرتے تھے، ان کو آنے نہیں دیتے تھے، پھر بھی 2-3 آ گئے، جس کو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جہنم واصل کر دیا۔
یہ ہم حضرت علی کی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ ان کا خیمہ تھا اس وقت۔ اس غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جنگ ہوئی تھی بدر، غزوہ بدر ہوئی تھی، اس کے بعد غزوہ احد ہوئی تھی، تو مطلب ان غزوات میں نا مسلمانوں کو ماشاءاللہ فتح ہوئی، تو پھر یہ سارے مطلب مختلف قبائل اور کفار مکہ مل کے نا انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمانوں کا قلعہ قمع کر دیں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مطلب ان کو آگے مطلب بڑھ رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں ان کو۔ تو اس میں نا خندق کا نام احزاب اس لیے، احزاب کا مطلب ہے بہت سارے گروہ مل کے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے آئے تھے مدینہ منورہ میں، کہ مدینہ میں یہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں جبل سلا، یہ خندق کے ساتھ ساتھ مسجد خندق کے، تو اس لیے اس کو نا غزوہ خندق اس وجہ سے کہتے ہیں، خندق کھودی گئی تھی، اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ احزاب کا مطلب بہت سارے گروہ جو مل کے حملہ آور ہونے آئے تھے۔ لیکن یہ ہوا کہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، پھر 7 ہجری کو خیبر کا غزوہ ہوا تھا، پھر 8 ہجری کو ماشاءاللہ فتح مکہ ہو گیا تھا، اور شروع میں جو ہے شروع کے اس میں غزوہ حنین، غزوہ موطا، اور 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا تھا، جس میں کہ مطلب جو تھا نا وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ قیصر روم وہ بھاگ گیا تھا، کیونکہ 30,000 مجاہدین کے مقابلے میں 1.5 لاکھ لوگ تھے، لیکن وہ بھاگ گیا تھا نا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے، تو وہ بھاگ گیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ حضرت علی کی مسجد، یہ دیکھیں اوپر میں جا رہی ہوں، حضرت علی کا خیمہ تھا یہاں پر۔ یہ حضرت علی کی مسجد کے اوپر سے ایک جائزہ، یہ کونے میں بی بی فاطمہ کی مسجد ہے، یہ بالکل کونے میں نظر آ رہی ہے یہ والی۔ تو یہ قریش کا لشکر، اچھا یہ جو ہے نا 1 ماہ تک محاصرہ رہا تھا، اور اس غزوے کا آغاز ہوا تھا شوال میں اور خاتمہ ہوا ذوالقعدہ میں۔ اور ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے وہ بدھ کا دن تھا، اور ذوالقعدہ ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ تو یہ میں آپ کو حضرت علی کی مسجد باہر سے دکھائی ہے، میں اندر سے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں علی کی مسجد اندر سے، یہ دیکھیں یہ دیواریں، یہ چھت ہے، اور یہ نیچے جانمازیں بچھی ہیں، سب آتے ہیں 2 رکعت تحیت مسجد پڑھتے ہیں اکثر لوگ۔ اور یہ دیکھیں یہ محراب ہے یہ۔ تو چلیں مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو اب میں جاتی ہوں خندق میں، جا کے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری مسجد میں ہو رہا ہے، ابھی خندق کا بھی شروع نہیں ہوئی خندق کی۔ چلیں ابھی میں پہنچ جاؤں گی انشاءاللہ، سامنے ہی ہے، چلیں پھر بات ہوتی ہے۔